बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाज़ी साहब की पटिशन चीफ जस्टिस साहब की 2 रुकनी बेंच के सामने लगी हुई थी, जिसमें हमने इस्तदा की थी कि 3 अगस्त 2023 के ऑर्डर्स जो हैं, जिस तरीके से बुलडोज करके इमरान खान साहब को 5 अगस्त 2023 को सज़ा की गई है, उन सारे ऑर्डर्स को भी और उसके बाकियात को भी और उसकी जो है उनको कलअदम करार देने की जो हमने 2023 में जो पिटिशन्स की थी, उन 3 पिटिशन्स की आज समाअत लगी हुई थी। एक में हमने चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है इस्लामाबाद, उसको जो उसने इस्तगासा किया था दायर, वो ज़ैदुल मियाद था और वो नाकाबिल पजीराई था, नंबर 1। दूसरी बात हमने कही थी कि सेशन जज को बराह रास्त जुरिस्डिक्शन ही उसकी नहीं ले सकता था जब तक वो 190 ताज़ीरात पाकिस्तान के ज़रिए मैजिस्ट्रेट के थ्रू ना आए। कॉग्निजेंस पहले मैजिस्ट्रेट लेता है और फिर कोर्ट ऑफ सेशंस में जा सकता है और तभी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज उसकी समाअत कर सकते हैं। इसलिए वो बिला अख्तियार जो है उन्होंने अस्यूम की जुरिस्डिक्शन। और तीसरा ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंप्लेंट जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने की थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही सिर्फ अख्तियार था और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को कोई ऐसी आइन में, कानून में कोई ऐसा उसको अख्तियार नहीं था कि वो इस्तगासा कर सकता इमरान खान साहब के खिलाफ वक्त उनकी MNA होने के नाता से जो मुबैना जो बेज़ाब्तियाँ जो बयान की गई थी, जिनका कोई हकीकत से जवाब नहीं था। ये दरख्वास्तें तसलसल से हमने दी ट्रायल कोर्ट को। दिलावर महमूद उस वक्त जो एडिशनल सेशन जज थे वेस्ट के, सेशन जज वेस्ट, उन्होंने एक एक करके हमारी दरख्वास्तें खारिज की थी। फिर हमने कहा कि आप बावजूद कि आप बायस्ड हैं, मुतासिब हैं, आप इस पिटीशन को, इस केस को, इस मुकदमे को इमरान खान साहब के खिलाफ जो है सुनने से माने रहें। और फिर आपने एक जो है खुद वो उस पर मीडिया पर आपने दिया है जिस पे आपने मुग़लज़ात जो है इमरान खान साहब के खिलाफ कही हुई थी, वो भी हमने दिया। ज़ाती उनके तासुब को मज़हर जो जिसका था, वो भी दरख्वास्त 3 तारीख को खारिज कर दी और 5 के लिए रख दिया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निगरानी लेकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के बेंच ने बसरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने हमारी निगरानियाँ मंजूर करके उन्होंने वो रिमांड कर दिया फिर उन्हीं के पास। और हमारी वो दरख्वास्त जो थी कि इनसे मुंतकिल किया जाए, और उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के नज़ायर पेश किए कि जनाब, जब आप रिमांड करते हो कि किसी ने जल्दबाजी सूरत से या जो है बावजूद उन्होंने सही फैसला नहीं किया, तो फिर उसी जज के पास रिमांड नहीं किया जा सकता, किसी और ही को समाअत के लिए भेजा जाता है। वो मामला, वो नालिश, वो मुकदमा भेजा जाता है ताकि वो इंडिपेंडेंट अपना माइंड अप्लाई कर सके, क्योंकि इस सेशन जज साहब ने तो अपना एक तासुब दे दिया जब हमारी सारी दरख्वास्तें खारिज की। और फिर हमने एक ये भी दरख्वास्त दी थी कि 342 के बयान में इमरान खान साहब ने 4 गवाहान को अपने गवाहान सफाई के तौर पर कहा था कि मैं बुलाना चाहता हूँ। वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी उसने ट्रायल कोर्ट ने कि ये गैर मुतअल्लिका है। ओ भाई, एग्जामिन किए बगैर आप कैसे कह सकते हो? तो लगता था कि ऐसी जल्दबाजी में ये रश करके तो ये सज़ा करना चाहता है। तो इसके खिलाफ जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी निगरानी मंजूर करते हुए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मंजूर करते हुए, वो फिर उन्हीं के पास भेज दिया, उसी सेशन जज के पास भेज दिया। और वो जो हमारी दरख्वास्त थी कि इनसे मुंतकिल किया जाए और किसी और जज को दिया जाए, वो हमारी निगरानी खारिज कर दी गई। हम सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त आए यहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन द मीन वाइल इन्होंने सज़ा करके 5 अगस्त को हमारे खिलाफ ये फैसला भी सुना दिया। हमने फिर दरख्वास्त देकर वो सारी चीज़ें नई सुप्रीम कोर्ट में लाकर, और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2023 को एक मुदल्लिल फैसला दिया। उन्होंने कहा ये जो बेज़ाब्तियाँ बताई गई हैं ये बहुत संगीन है, इस पर जो है हम समझते हैं कि जो है बिल्कुल ये फैसला तलब है, लेकिन चूंकि
ہائی کورٹ میں بتایا گیا کہ اپیل دائر کر دی گئی ہے عمران خان صاحب نے، اور کل لگی ہوئی ہے، یعنی اس دن اگلے دن لگی ہوئی تھی ہماری درخواست ضمانت لگی ہوئی تھی سماعت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اویٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن جب ہوا، اور وہاں جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں پرویز صاحب، اس وقت جو ہے وہ ان کے ذاتی چیف الیکشن یعنی الیکشن کمشنر اسلام آباد کے، وہ ان کے ذاتی وکیل بن گئے، اور وہ ذاتی وکالت کی وجہ سے انہوں نے تاریخ لی کہ جی میں تو آج انگیج ہوا ہوں، مجھے جو ہے وقت دیا جائے۔ تو وہ جب انہوں نے کیا تو 24 کے لیے سپریم کورٹ نے 24 اگست 2023 کو، تو 24 اگست 2023 کو میری وہ انہوں نے معروضات سننے کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ حکم دیا کہ اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ عمران خان نیازی صاحب کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں جو ہے ایک مفصل رپورٹ کی جائے، اور وہ یہ آخری فیصلہ حکم جو ہے 24 اگست 2023 کو ہوا۔ 2023 کو جب ہم نے یہاں کل بحث کی تو جج صاحب کو ہم نے بتایا کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو 2023 کا ہے۔ میں نے کہا اس میں فسائیت میں تسلسل بلکہ شدت آ گئی ہے، اب ان کی جو ہے صحت کی کنڈیشن سارے ایک تذبذب ہے، ایک لوگوں کے اندر ساراسیمگی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کا عارضہ جو ہے پیمز میں جو لے کر گئے ہیں، 5 دن تک یہ انکار کرتی رہی حکومت کہ ہم نے کہیں نہیں لے کر گئے، اور جب میڈیا آپ نے دے دیا، خبر دے دی، تو پھر انفارمیشن منسٹر نے بادل ناخواستہ تسلیم کیا۔ جب ہم نے مزید اس کی چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ پیمز میں کوئی ماہر اس عارضے کا ماہر کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔ تو پھر ہم نے جب وہاں سے حمید لطیف کے ڈاکٹر صاحب جو کہ اس کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بلوایا، اور یہاں شفا میڈیکل سینٹر کے جو کہ سرکاری ہسپتال ہی ہے اور اسلام آباد میں واقع ہے، وہاں کا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے، اور ہمارے جو شوکت خانم کے ہیڈ ہیں جو کہ معالج ہیں ذاتی عمران خان صاحب کے، شروع سے ان کا عارضہ ان کی علاج کرتے چلے آئے ہیں، جو ان کے پاس ساری ہیلتھ ہسٹری موجود ہے۔ تو ہم نے یہی استدعا کی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں دھرنا بھی رکھے رہے، اور عرض داشت ہم نے جو ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی تسلسل سے تواتر سے دی، تو تب کیسز لگنا شروع ہوئے ہیں۔ آج جو سماعت ہوئی، اٹارنی جنرل صاحب نے پھر وہی پڑھ کے سنانا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کے بعد 24 اگست 2023 کے بعد کوئی آرڈر تو ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ عدالت نے دیکھنا تھا کہ کیا اس رپورٹ سے جو اٹک جیل کی اب محترم عمران خان نیازی صاحب اس وقت اٹک جیل میں نہیں ہیں، وہ وہاں تو چند ہفتے ہی رہے تھے، اور اس کے بعد تو وہ یہاں اڈیالہ جیل میں ہیں تب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی لیونگ کنڈیشن پر کوئی جو ہے عدالت کا آگے فیصلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ رپورٹ دی بھی ہے، کیونکہ مجھے تو نہیں ملی، میں وکیل ہوں اور اس دن سے وکیل ہوں، مجھے تو کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے، نہ اس کے بعد لگا ہے 24 اگست 2023 کے بعد کیس لگا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک اس رپورٹ یا جو بھی آپ نے رپورٹ دی ہے، جب تک عدالت اس پر کوئی حتمی اظہار رائے نہ کرے اور تشفی اپنی نہ دے، تب تک اس رپورٹ کی کوئی اتنی وقت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے آج یہ حکم دیا اٹارنی جنرل صاحب کو بھی اور اڈیالہ جیل کو بھی، اور جو فریق ہیں اس میں ریاست بھی اسٹیٹ بھی فریق ہے، ان کو حکم دیا، اور فرینڈ آف دا کورٹ اپوائنٹ کیا انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو، کہ وہ جائیں جیل میں، اڈیالہ جیل میں، اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا کہ ان کو پوری سہولت فراہم کی جائے۔ وہ جا کے محترم عمران خان نیازی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد، ان سے استفسار کرنے کے بعد، اور اس کی بعد لیونگ کنڈیشن دیکھنے کے بعد اپنی آبزرویٹری جو وہ اپنا سارا جو رپورٹ ہے وہ بھی کریں گے۔ اور اسی طرح اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا ہے کہ اور
فرینڈ آف دا کورٹ، چونکہ فرینڈ آف دا کورٹ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح عدالت خود جا رہی ہے، تو فرینڈ آف دا کورٹ کی ایک حیثیت جو ہے وہ یقیناً ایک سب سے افضل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ عدالت ہی کی بجائے جا رہے ہیں، تو ان کو جو پورا اختیار دیا گیا ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے اگر آپ کو کوئی دشواری دقت ہو تو آپ میرے سٹاف سے رابطہ کریں، فوراً اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ اور اٹارنی جنرل صاحب کو بھی یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ آپ فیسیلیٹیشن کریں۔ کل تک جو ہے یہ رپورٹ انشاءاللہ ان کو حکم ہوا ہے کہ کل رپورٹ کل تک عدالت میں دے دی جائے، اور پرسوں کے لیے اس کیس کو لگایا گیا ہے۔ میں نے یقیناً اٹھ کے کہنا چاہا کہ جی ہمیں بھی ملاقات، تاکہ ہم انسٹرکشنز لے سکیں، بہنوں کو ملنے دیا جائے، فرینڈز کو ملنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ اس دن دیکھیں گے۔ ابھی تو اسی طرح صرف انہوں نے یہ کہا کہ اس کو آج اسی حد تک ہم کارروائی کرتے ہیں، پرسوں آپ کی باقی باتیں سنیں گے اس رپورٹ کی روشنی میں، یقینی بات ہے۔ تو میں سلمان صفدر صاحب ملیں گے، آج صرف سلمان صفدر صاحب ملیں گے ان کو ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ، ہمارے وکیل کی حیثیت سے نہیں، فرینڈ آف دا کورٹ کی حیثیت سے وہ جائیں گے، وہ ملیں گے، اور لیونگ کنڈیشن یعنی ان کے کمرے جات دیکھیں گے، ان کو جو ہے سہولتیں دیکھیں گے، ان کی جو ہے جو بھی ان کو مراعات دی گئی ہیں یا نہیں دی جا رہی ہیں وہ ساری دیکھیں گے، اور وہ جو بھی اپنی آبزرویشنز ہوں گی وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور عدالت جو ہے پرسوں باقی کا اس پر جو ہے پیش رفت کرے گی۔ تھینک یو۔ صاحب یہ بتائیے گا فیملی کے حوالہ سے دیکھیں، انہوں نے آلریڈی جو ہے 3 ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور with the consent of the other side یعنی سرکار کی اور سارے موجودگی میں، ان کی یہ ایک طے ہوا تھا کہ آج کا دن، منگل کا دن جو ہے، یہ لسٹ دے دی گئی ہے جس میں میرا نام بھی ہے، فیملی کا نام بھی ہے، اور باقی آج ہم جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، وہی فصاحیت کا کرتے ہیں۔ اور جمعرات کے دن جو ہے وکلاء اور باقی جو ہے پارٹی کے رفقا کا جو ہے دن ہے ملاقات کا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ وہ ابھی اس سپریم کورٹ کے ابھی اس انہوں نے یہاں اس بارے میں کوئی چیز نہ کامنٹ کیا ہے، نہ ہم نے ابھی یہ اس وقت ہم نے یہ بات ان سے جمعرات کی یا تسلسل کی ملاقاتوں کی، وہ انہوں نے کہا ہے کہ پرسوں وہ سنیں گے ہماری اس بات کو۔